الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے اتباع رسول، اہمیت و فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ عبادتیں کیسے کی جائیں، کیا طریقہ ہے، کس وقت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے بھی بتلایا، قولی طور پر ہمیں سکھلایا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چیزوں کو امت تک پہنچانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے چیزوں کو کر کے بھی دکھلایا۔ اور یہ کوئی ایک فیلڈ کی بات نہیں ہے، یہ سارے انسانی زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں، سارے فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چیزیں کرنی ہیں، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ان چیزوں کو بتلایا۔ عبادت کیسے کرنی ہے آپ نے کر کے دکھلایا، معاملات کیسے کرنے ہیں یہ بھی آپ نے کر کے بتلایا، پڑوسیوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں یہ بھی آپ نے بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ، رہن سہن، بات چیت، بڑوں کے آداب، چھوٹوں سے پیار، محبت اور شفقت کا اظہار، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کو آپ سکھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور ایک بات ابھی رک کر یہ بھی بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب صرف اپنی زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، یہ اپنی ذہن سے ہمیں نکال دینی چاہیے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنی زبان سے بہت تیز آواز سے چلا کر حب نبی کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے پھر اصل رنگ ایسے لوگوں کے جو واقعی محبت نہیں رکھتے، صرف اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، وہ دکھ کر آتا ہے۔ اتباع رسول صرف زبان سے چیخنا چلانا یا اقرار کرنا نہیں ہے، اتباع رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے بعد اسے عملی جامہ پہنانا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر ان کے اس دعوے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، دوسرا اس دعوے کا اسے کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں پہنچے گا نہ آخرت میں، کیونکہ اتباع رسول ہے ہی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور شریعت کے احکامات کو اسی مطابق، اسی طریقے سے انجام دینا جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کر کے بتلایا ہے یا آپ نے زبانی بتلایا ہے کہ اس طرح ان چیزوں کو انجام دو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قل کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ آپ لوگوں سے یہ کہیے، لوگوں کو یہ حکم دیجئے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس طرح عمل کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کی پیروی کرے گا، اور جب وہ ایسا کرنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور جب آدمی ایسا کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت
کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عنوان اور یہ بات کہ ہر چیز میں انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنا کر رکھے، آپ کی اتباع کرتے رہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، آگے ارشاد فرمایا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو شخص بھی دین میں کوئی ایسی چیز لے آیا جو دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، آپ کا کوئی حکم نہیں ہے، انہوں نے اپنی جانب سے چیزیں بنا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہو رد، تو وہ مردود ہے، ان کی وہ بات نہ مانی جائے گی، نہ کوئی اس بات کی اہمیت ہوگی۔ اچھا، یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم سبھی جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ خرابیاں بہت ہے۔ جب حدیث میں یہ بات آ گئی کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، شریعت میں نہیں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس بارے میں نہیں کہی، تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیز اچھی بھی ہو تب بھی وہ دین کا حصہ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی فرض نماز کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ 2 بڑھ کے آدمی پڑھ لے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ نماز ہی تو ہے، 2 اور بڑھ کے پڑھ لے، یہ درست ہوگا؟ نہیں، حالانکہ اچھی چیز ہے، وہ نماز ہے، لیکن وہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جانب سے چیزیں اس میں ملا رہے ہیں۔ وہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے وہ طے کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتلا دیا کس طرح پڑھنی ہے۔ اب اگر ہم اس میں کمی زیادتی کریں تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہم کمی زیادتی کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ چیز اچھی ہے، ذاتی طور پر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نماز میں ذاتی طور پر کوئی خرابی ہے، نماز ہے وہ، لیکن ہم اس کے ساتھ عقیدے کے اعتبار سے جب ہم یہ کہنے لگے اگر اللہ حفاظت فرمائے کہ نہیں ظہر کی 6 پڑھتے ہیں، تو درست نہیں ہے یہ بات، اور یہی دین میں اپنی جانب سے چیزیں ڈالنے کے مترادف ہیں، اور یہ ہر چیز میں ہے۔ یہ تو میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے دی جو بہت سب کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ہر چیز میں ہے یہ، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، معاملات میں اور دیگر چیزوں میں۔ اگر کوئی چیز ہم نے اپنی جانب سے بنا لی، اگرچہ وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہو، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، شریعت کا حصہ وہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا حصہ اور دین کا حصہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز بیان کیا جس کا حدیث سے کوئی لینا دینا یا قرآن سے کوئی لینا دینا، شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی ہو، سننے میں کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی مزہ آئے، لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یقین مانیے جب ہمارا عقیدہ اس طرح ہوگا تو پھر ہم بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ بدعات میں صرف اسی وجہ سے پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو جملہ میں نے ابھی کہا نا، ارے اچھی چیز تو ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، یہ جملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بدعات کی شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بدعات کی شروعات اسی چیز سے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی تو ہے اور اچھی بھی چیز ہے، کوئی ایسی بری چیز تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس کی۔ دروازے بدعات اور خرافات کی یہیں سے کھلتے ہیں۔ شریعت کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب ہم اس طرح چلیں گے، یقین مانیے بدعات اور خرافات سے ہم دور رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، تو آپ پر یہ بات بہت گرا گزری، کیونکہ تورات کا تو معاملہ اب کیا ہو گیا، قرآن آنے کے بعد اب ختم ہو گیا، اب جو اصل پیروی کس کی ہے؟ قرآن اور حدیث کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بتلاتے تو آپ اس طرح
بات کو قسم سے اور اس کو اور تاکید بناتے، اس کو مضبوط بناتے کہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنو. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، کہ اگر ایسا ہو کہ اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ موسیٰ دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم لوگ ان کی کیا کرنے لگو؟ پیروی کرنے لگو، یعنی وہ جو کہیں اس مطابق چلنے لگو. وترکتمونی، اور میری باتوں کو چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جو اس سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کیا ہو گئے؟ بلکہ آگے والا جملہ جب سنیں گے تو یہ بات اور اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آتے اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگتے، تب بھی تم سیدھے راہ سے کیا ہو جاتے؟ بھٹک جاتے. کیوں؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور ان کو میری نبوت ملتی تو وہ بھی میری پیروی کرتے. اس وجہ سے اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت وہ پاتے، لَاتَّبَعَنِي، تو وہ کیا کرتے؟ میری پیروی کرتے ہو. تو اب بات سمجھ آئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آئے تو وہ آپ کی پیروی کریں گے، تو ان کی پیروی کرنے سے آپ کیسے سیدھے راہ پر جاؤ گے؟ ہے نا؟ تو تورات پڑھنے کا کوئی مطلب تو نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو احکامات مجھ پر نازل کیے گئے ہیں اسے پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت یا میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں، مطلب وہ تو نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکے گا نہ آخرت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا. اور قرآن میں آیت بھی آپ کے سامنے آئے گی، حدیث میں بھی آیا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی، جس نے نہیں کی اس نے اللہ کی بھی پیروی نہیں کی. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم. تھوڑی لمبی روایت ہے تو پہلے میں ویسی بتا دیتا ہوں، پھر اس روایت کو پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دوں گا. 3 لوگ آئے اور ازواج نبی کے پاس آئے وہ لوگ، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں وہ معلوم کر سکیں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں. مطلب یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کا معمول کیا ہوتا ہے، رات میں آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح روزہ آپ کتنے دن رکھتے ہیں. یہ معلومات کے لیے وہ آئے تھے تاکہ وہ کیا کر سکیں، وہ خود بھی ان اعمال کو انجام دے سکیں. 3 لوگ آئے اور معلوم کرنے کے لیے ازواج کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. تو بتایا گیا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ کو بتلایا گیا. ان 3 لوگوں کو یہ لگا کہ یہ عبادت تو کم ہے، مطلب ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سب تو معاف ہے، تو وہ تو آپ کر رہے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا سوچا؟ ان تینوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادات کر رہے ہیں، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے روزے رکھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کم ہے، کیونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ کیا ہیں؟ معاف ہیں. تو ہم کہاں آپ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمیں تو بہت زیادہ عبادات اور نمازیں، روزہ، یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. چنانچہ ان تینوں نے قسم کھائی. قسم کھائی کیا؟ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں
روزانہ روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں توڑوں گا روزہ, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. آپ آئے اور آ کر آپ نے پہلے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کیوں کہا تھا یہ؟ ان کا ایک جذبہ تھا, ایک شوق تھا, ہے نا. انہوں نے جو یہ ارادہ کیا تھا وہ کوئی غلط ارادے سے وہ نہیں تھے. ان کا ایک شوق تھا, جذبہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ عبادات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, ہے نا, اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں. نبی سے زیادہ کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے تھے, ایسا لگتا تھا کبھی نہیں چھوڑیں گے, مطلب کبھی کبھی آپ ایک دم رکھے جاتے تھے. اور پھر وہی راوی کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ رکھتے ہی نہیں تھے, پتہ لگ رہا کہ آپ شاید رکھیں گے ہی نہیں. تو روزے کا جو مسئلہ ہے, نفلی روزے کا جو مسئلہ ہے, آدمی کو جب سہولت ہو جب رکھے. کچھ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھا کرتے تھے, جیسے ایام بیض کے روزے ہو گئے, اور پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں آیا. اس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے. آپ رکھیں, اچھی بات ہے, روزانہ رکھیں گے, اس میں دوسرے کے حقوق انوالو ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں. میں نماز رات میں پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے توڑتا بھی ہوں. یہ ایسا نہیں کہ میں روز روزہ رکھ رہا ہوں. اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ آپ ان کو یہ نصیحت کریں کہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ میرے اتباع کے خلاف ہے. لیکن عمل تو بہت اچھا لگ رہا تھا نا سننے میں, روزانہ پوری رات عبادت کرے اور روزانہ روزہ رکھے, لیکن وہ اتباع نبی کے خلاف ہے, تو وہ درست نہیں ہو سکتا. اتباع نبی کے خلاف ہے وہ, اس لیے درست نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بتلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایسا کر رہا ہوں, ایسا کر رہا ہوں, ایسا چھوڑ رہا ہوں, ایسا روزے رکھ رہا ہوں, اس طرح کرو, اس میں جو ہے کمی کوتاہی نہ کرو اور اپنی جانب سے چیزیں اپنے اوپر مشقت نہ ڈال لو. چنانچہ یہ بخاری کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم الیہم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ 3 لوگ آئے کہ وہ پوچھ سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں. فلما اخبروا كأنهم تقالوها, جب ان کو بتلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کے معمولات کے بارے میں کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنا آرام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جب بتلایا گیا, تقالوها, تو انہوں نے اس چیز کو کیا پایا, بہت کم پایا, بہت کم محسوس کیا. ان کو یہ لگا یہ تو کم ہے ہمارے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مطلب آپ کے تو آگے پیچھے سب گناہ معاف ہیں, تو آپ اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اسے کم سمجھا. فقالوا, اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا. قال احدهم, ان میں سے ایک نے کہا, بلکہ ان تینوں نے پہلے یہ کہا, وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, کہ ہمارا مقابلہ کہاں نبی سے ہو سکے گا. صحیح بات بھی ہے, نبی سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ کیسے نبی سے کیسے کر سکیں گے, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, تو ہمیں تو زیادہ کرنے پڑیں گے. چنانچہ قال احدهم, ان میں سے ایک نے کہا, اما انا فانی اصلی اللیل ابدا, بہرحال میں
تو پوری پوری رات میں روزانہ نماز پڑھا کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ توڑوں گا ہی نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات چیت انہوں نے کہہ دی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو میں نے سنا ہے، تم لوگوں نے ایسا ارادہ کیا ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں تمہارے مقابلے میں۔ اور یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ نبی سے زیادہ پرہیزگار عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم سنو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے توڑتا بھی ہوں، واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور آرام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، چنانچہ جو بھی میری سنت سے بے توجہی برتے گا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ میں نے تمہیں ایسی روشنی عطا کی جو رات میں بھی دن کی طرح چمکتا ہے، یعنی میری اتباع، میری سنت، میرا طریقہ اور جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین تمہارے لیے کیا ہے، یہ ایک روشن ہے، روشنی ہے، اور اس سے وہی شخص منہ موڑے گا جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وہی لوگ منہ موڑیں گے جو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیں گے، ہلاک اور برباد کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد آئیے اتباع سنت کی کچھ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے، یہ بات ابھی آئی آپ کے سامنے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات ہی انبیاء کرام کیا کرتے ہیں، اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول کی بات نہیں مانتا نعوذ باللہ، تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، رسالت، یہ دونوں چیزیں ہیں نا، توحید اور رسالت دونوں چیزوں پر ایمان لانا ہے نا، نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو ایک پارٹ پر کوئی ایمان لائے اور ایک پر نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی منہ موڑ لے، یعنی آپ نے تو باتیں پہنچا دی، آپ نے آپ کو جو حکم ملا تھا اس حکم کی آپ نے پوری تکمیل کر دی، آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، اب اگر کوئی نہیں مان رہا، منہ موڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہم نے، یعنی آپ کے ذمے میں ہے کہ اس کو ایک دم ہدایت پہ لانا ہی ہے، یہ ایسی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت دینا، سیدھی راہ پر لانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ رسول اور نبی کے کام کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینا، بس اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، گویا کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔
اور اللہ کی نافرمانی کی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نبی جو امیر بناتے ہیں کسی جگہ کا، کسی کو ذمہ داری دے کر گئے ہیں، تو اب اس کی بھی مطلب ان کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی جو باتیں بتلا رہے ہیں یا جو حکم دے رہے ہیں وہ نبی کی باتیں ہیں، ہے نا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں، پوری زندگی، ہمارے جتنے کام، رہن سہن، بات چیت، ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عنوان پر کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔